خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں نذرانہ نعت سے اپنے اس آج کے شب کا جو اختتام ہوا اور اس کا ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ نذرانہ نعت پیش کریں گے محسن صابری۔ تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں ہم پایا ہو، اور یہ کہیں یہ کہیں خامی ایمان نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا یہ کہیں خامی ایما ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایما ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ احمد الحق قاسمی صاحب نے یہ شعر کہہ کے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، امت مسلمہ کے احساسات کو اس ایک شعر کے اندر ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت آج کی اس شب جو ہم نے گزاری، پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہا آپ مقلب القلوب ہیں، آپ بادشاہ الاطلاق ہیں، آپ دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں۔ آپ سے التجا ہے، آپ سے دعا ہے، ان گناہگار خطاکار ہاتھوں کے اٹھے ہونوں کو پروردگار عالم قبول فرماتے ہوئے، ان کی لاج رکھتے ہوئے جو ہمارے دل میں ہے اسے
آپ جانتے ہیں، اسے قبول فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اس رات کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائیے، اس رات کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری جہنم سے آزادی کا پروردگار اندیا سنائیے، ہمیں وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں عطا فرمائیے جو ہم آپ سے پورے رمضان مانگتے رہیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو اپنے نبی کے غلامی کا توق لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کی منازل کو طے کرنے والا بنائیے پروردگار عالم، اور ان کی جو دلی خواہشات ہیں ان کو پورا فرمائیے۔ آج کی اس خوبصورت سحری میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج تھوڑا سا مختلف قسم کا ماحول ہے، فرشی نشست ہے جو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ آج کوئی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اور اس سے پہلے ہی میں آج کے ہمارے معروف ہستیاں یہاں پر معزز ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق شیخ صاحب، معروف کاروباری شخصیت ہیں حیدرآباد کی، انجمن تاجران حیدرآباد کے نائب صدر ہیں جو آج حیدرآباد سے خاص طور پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ آج تشریف لائے یہاں پر۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں، آپ نے دیکھا جو کہ خوبصورت انداز میں نعت پڑھ رہے تھے، محسن صابری صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود جی محسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، خوبصورت نعت سے ہمارے دلوں کو جو ہے آپ نے وہ منور کیا۔ سندھ سہارا ویلفیئر آرگنائزیشن کہ ایک بڑے ہی متحرک شخصیت، روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس سے پہلے بھی ہمارے رمضان میں کی سحر میں ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں، سید اشر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ آپ، اور آپ سے جو ہے گفتگو ہوگی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور پھر جلد تشریف لاتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت سحر ٹرانسمیشن جو کہ یکم رمضان مبارک سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج 27ویں شب کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم نے یہ نشست سجائی ہے، خوبصورت ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ رات کیسے گزاری، اپنے کاروباری مصروفیات کو کس طریقے سے جاری وسائل رکھا۔ دوران بریک ہمیں جوائن کیا اکرام الدین گڈو صاحب نے، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں انجمن تاجران حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور ہستیاں موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً میں ان کا تعارف کراتا رہوں گا۔ اویس شبیر صاحب موجود ہیں جو نذرانہ نعت کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو انشاءاللہ تعالی وقت مقررہ پر نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں چلتا ہوں صادق شیخ صاحب کی طرف۔ جی صادق شیخ صاحب، کیسے آج کی رات گزاری، رمضان گزارے، اور کاروبار کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، رب کی کس نعمتوں کا شکر ادا ہاں، فبأي آلاء فبأي ربكما ربکم تکذبان۔ رب کی عطا کی حد تو دیکھیے، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے، اب ہمیں صرف اس کو راضی کرنا ہے، آمین آمین۔ اور راضی کرنے کے لیے جو بندہ جہاں جس پلیٹ فارم پر ہے موجود ہے وہ وہاں راضی کر سکتا ہے، چاہے مسکرا کے دیکھنا ہو، تجارت کے شعبے میں واسطہ ہو تو وہاں کر سکتے ہیں، اگر ہم اسکول ٹیچر ہیں تو وہاں کر سکتے ہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بے شک، لیلۃ القدر کی تو خیر کیا ہی بات ہے، اگر ہم قدر کریں تو ہر رات لیلۃ القدر آمین آمین، بے شک بے شک۔ تو اللہ پاک نے تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اور رہی مصروفیت میں سے ٹائم نکالنے کی بات، تو اللہ پاک نے بہت آسانی رکھی ہے، اب ہم اپنا ٹائم کیسے گزارنا چاہتے ہیں، آمین آمین، کیونکہ اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو بھی نماز، اور اگر شکر کر رہے ہیں تو بھی نماز، بہت خوب، بہت خوب، اور جب ہم نماز کی طرف جائیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے بہت سارے کام بہت آسان کر سارے دیتا کام ہے۔ آسان اور فرما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں، کووڈ ہے، دوسرے معاملات تھے، ان کے باوجود اللہ نے رحمت کی اس قدر برسات اللہ پاک نے رکھی ہے کہ بس جتنا شکر ادا کریں جو بھی، تو الحمدللہ کم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب والا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اشر حسین شاہ۔ جی سید اشر حسین صاحب، آپ پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، کیسے آج کی رات گزاری، کاروباری معاملات کو کس طریقے سے ہینڈل کیا، اور آپ کے جو سندھ سہارا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے کیا کیا خدمات انجام دی، مختصراً بتائیے گا۔ الحمدللہ ہم لوگ 2012 سے کام کر رہے ٹھیک ہیں ہے، اپنی اس لائن میں، اور الحمدللہ ہم لوگ ماہانہ راشن ہے، رمضان راشن ہے، فلاحی سینٹر ہے جہاں خواتین اور بچوں کو ہم لوگ تعلیم فری دے رہے ہیں، جی روزگار فراہم کرنے کے ذرائع ہم ان کو دے رہے ہیں، اس پہ سلائی کڑھائی کورسز دے رہے ہیں، ہم اس کو بیوٹیشین کورسز وغیرہ کرا رہے ہیں خواتین کو، تاکہ خوددار رہیں اور بار بار ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے آگے۔
تو یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم آگے جا کے ایمبولینسز بھی لانے کے ٹھیک ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. بہت خوب. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی کوئی راشن وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں، الحمدللہ ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو سمیٹ دیتے تقسیم کر ہیں دیا تاکہ رمضان میں لوگ باعزت طریقے سے اپنے گھر پہ رمضان گزار سکیں. چلیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس آپ لوگوں کی جو کوشش ہیں ان کو پروردگار قبول فرمائے اور آج کی رات کے صدقے میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران حیدرآباد کے جنرل سیکریٹری اکرام الدین گڈو صاحب. جی اکرام صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے گا اور کیا آپ کی مصروفیات ہیں آج کی رات کے حوالے سے، رمضان میں کیسے آپ نے دن گزارے، تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین. میرا تعارف تاجر برادری سے ہے اور میں حیدرآباد الیکٹرانک ایسوسیشن کا جنرل سیکریٹری رہا ہوں. تقریباً 26 سال سے میں اس سیاست میں ہوں تاجروں کی. اچھا ماشاءاللہ. اور سوشل لائف بھی ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور جس طرح دوسرے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا تاجران ہے جو ایسوسیشن پلیٹ فارم کا ایسوسیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو دکاندار لوگ ہیں جو تحفظ فراہم کرتے ہیں، تحفظ فراہم کرتے ہیں، جو ٹیکسز کے مسئلے ہوتے ہیں، جو انتظامیہ سے تھوڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے یکجا ہو جاتے ہیں ان کے حق میں. بالکل اس میں آسانی سے جو آپ کی تنظیم کا ممبر ہوتا ہے صرف اس کے لیے کام کرتے ہیں یا اوور آل سب کے لیے؟ بیسکلی تو ہم ممبرز کے لیے کرتے ہیں، لیکن اب زیادہ تر جو ہے ہم سوشل لائف میں ہیں تو جس کے لیے بھی جو ہم کام کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کاروباری ہے اس کا کوئی بھی کام ہے، چھوٹا بڑا ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ لوگوں کے کام آئے جو ہم کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ منشور یہ ہے. منشور یہ ہے ہمارا اس میں. ٹھیک ہے. تو آج کی رات کیسی گزری؟ آج کی رات عبادت میں گزری، پھر میٹرو کے پاس تھوڑا ٹائم لگا ادھر. میٹرو نے بھی تو یہ موقع دیا ہے نا، موقع دیا ہے. پہلی دفعہ ایسا رہا پورے مہینے عبادت میں ہی گزروا دیا انہوں نے. ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو میٹرو 1 کا یہ بڑا خاصہ ہے اور میٹرو 1 آج سے نہیں بلکہ عرصہ دراز سے 2 دہائیوں سے تقریباً اس کار خیر میں اپنے آپ کو پیش رکھے ہوئے ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مذہبی مہینہ ہو، یہ پورے اہتمام کے ساتھ میٹرو 1 نیوز اس کا اہتمام کرتی ہے. میں میٹرو 1 کی انتظامیہ کے لیے، اس کے مالکان کے لیے، اس کے ڈائریکٹرز کے لیے آج کی شب دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں اسی انداز میں اس کام کو کرتے رہنے کی استقامت عطا فرمائے، ان کے رزق میں، جان میں، مال میں ترقی عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جس کے ذریعے ان کی جو روح کی غذا ہے وہ بھی مکمل ہو رہی ہے اور انہیں اللہ رب العزت سے ملنے کا موقع بھی مل رہا ہے. جناب والا صادق شیخ صاحب فرمائیے گا، کاروباری مسائل لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کاروبار ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی سپورٹ وغیرہ یہ تنظیم کرتی ہے؟ کمزور ہو جاتے ہیں لوگ مالی طور کے اوپر، کچھ ایسا پلان ہے؟ اصل میں کاروبار کمزور ہونا یا کاروبار کا بیک پہ جانا، اس میں ہم تاجروں کی اپنی کوتاہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کنسنٹریشن ان کی تھوڑی سی مینجمنٹ کی وجہ. اصل میں ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سچ بولنا بھی چاہتے ہیں، سچ سننا بھی چاہتے ہیں، مگر آدھا. جی اور آدھا بھی دوسروں کے لیے. اچھا ایز اے تاجر میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. صحیح ہے. تو یہ جو پریشانیاں ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں آتی، یہ ہمارے کوئی اعمال ہیں، کوئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. زیادہ کچھ نہیں کریں، صرف 50% جھوٹ بول لیں، 50% سچ میں بھی گزارا ہو جائے. تو پریشانیاں اللہ پاک کی طرف سے نہیں آتی، ہمارے اپنے معاملات اور اس کی وجہ سے آتی ہیں. کیونکہ ہم جب کووڈ کو دیکھتے ہیں، پچھلے 2 سالوں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ پاک کا کرم ہے، پورے آب و تاب سے ملک بھی کھڑا ہوا ہے، شہر بھی کھڑے ہیں، عوام بھی کھڑی ہے اور ہم لوگ سب بالکل کھڑے ہوئے ہیں. چلے ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ کاروباری موجود ہیں. ماشاءاللہ جی فرمائیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کو کہ اپنے کاروبار کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین یعنی کہ دنیا کی ترقی میں دین کا شامل ہونا ضروری ہے؟ کس حد تک ہے، ذرا فرمائیے. صادق بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم سچ کی بنیاد پہ کریں گے تو اللہ پاک روزی ہمیں بالکل دے گا. لیکن بس لوگوں کا جو نا اس پہ جو ہے ایمان کم ہے کہ بس وہ بولتے ہیں جھوٹ سے ہم روزی کمائیں. لیکن یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم سچ کی بنیاد پہ روزی کمائیں گے اللہ پاک بے پناہ روزی سے نوازے گا. جو ہمارے عملیات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بھی ہمارے کام میں، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسوسیشن چلا رہے ہیں، آرگنائزیشن چلا رہے ہیں یا کوئی سروسز، اس میں ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے فیل کیا کبھی؟ جی بالکل. بیسکلی میرا تعلق ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن سے ہے، میں اس کا صوبائی پریزیڈنٹ ہوں. اور اسی رمضان میں ہم نے کافی ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں اور کاروبار کے حوالے سے آپ نے کہا تھوڑا سا، لیکن ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں یہاں وہ بھی ایک حصہ ہے نا اس کا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے ذرا معلوم تو کروں. سوچا بالکل بات اپنی جگہ پہ ہے. اور حیدرآباد کیا پورے سندھ کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جھوٹ پہ کاروبار زیادہ مبنی ہے، اور بجائے اس پہ اگر ہم سچ کی بنیاد پہ کریں، نماز کے ٹائم پہ نماز ادا کریں، 5 وقت کی نماز. لیکن یہ کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ باقی چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم کسی ایک دفعہ ذرا تعارف کروا دیجیے گا اپنی تنظیم کا.
ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मैं सिपाही प्रेसिडेंट हूँ ठीक है, कहाँ पे काम कर रही है ये? पूरे सिंध के अंदर। पूरे सिंध में काम कर रही अल्हम्दुलिल्लाह, है, ठीक है। एक एनजीओ है माशाल्लाह, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आपका ताल्लुक है और आप जो है वो बड़ी तुंदही से जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जी इकरामुद्दीन साहब, आप कारोबार करते हैं, फरमाइएगा किस हद तक इंसान के कारोबार में तरक्की और बरकत जो है वो उसके अमाल से मशरूत है? 100% उसके अमाल से मशरूत है, वरना तो तबाही है। परहेजगारी की कितनी जरूरत है? जो इस्लाम ने हमारे सिखाया है उससे उस पे अमल करते हुए चलेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर अल्लाह पे भरोसा है तो 100% आपको फायदा ही फायदा होना है। लेकिन हमारा ईमान जो है पैसे पे ज्यादा है, पैसों पर ज्यादा है। ना हम नमाज की परवाह कमाने, करते है हैं, ना? ना हम लोगों से झूठ की परहेज करते हैं, ना अपने औलाद को सिखाते हैं। जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वही वो सीखेंगे और उसी चीज से हमें बरकत मिलेगी। जो सादिक भाई ने बताया, शोएब भाई ने बताया, झूठ पे मबनी हम कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार कभी भी बरकत नहीं होगी, उसमें कभी भी तरक्की नहीं होगी। अच्छा, ये मुख्तलिफ कारोबार हैं तो उन्होंने अपने अपने रेट तय किए हुए हैं चीज़ों के। आप एक शॉप पे जाएं तो वो 500 रुपये, अगली शॉप पे जाएं 750 रुपये, एक और शॉप पे जाएं 900 रुपये, उसी वही रेट आपको 400 रुपये में मिल रही। क्या वजह है? इतना यही तो variation तबाही है हमारे यहाँ। क्यों ऐसा? अब जो रेट हमारे यहाँ, पहले इस्लाम में यह तरीका कि इतने % हमने प्रॉफिट लेना है, आटे में नमक के आटे में नमक के बराबर जो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि नमक में आटे के बराबर की बात करते हैं कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं। कि मैं सामने वाले को देख रहा हूँ, उसके पास गाड़ी इतनी जल्दी आ गई, इसके पास बंगला इतना जल्दी आ गया, लेकिन हम दीन को भूल के उस तरफ जाते हैं। जब दीन की तरफ जाएंगे तो हमारे घर में भी बरकत होगी, हमारे कारोबार में भी बरकत होगी और हमें सुकून भी मिलेगा। क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास सुकून कम होगा, जो इस्लाम से हट के काम करेगा। तो कितना पैसा इंसान के पास होना चाहिए? एक आइडिया। पैसा तो जितना हो कम है ना, लेकिन ईमान जितना होगा तो उससे ज्यादा फायदा होगा। पैसा जो है वो तो यही तबाही की तरफ है, वो सब यही रह जाएगा। अमाल साथ जाएंगे, आपको सुकून भी मिलेगा, आपको अल्लाह ताला के सामने पेश होने में आपको सुरखरू होंगे। वरना तो आप कारोबार के चक्कर में रहेंगे तो सिर्फ पैसा ही मिलेगा और कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। जी अशर साहब फरमाइएगा कि कारोबार के हवाले से बात हो रही है, आपका ताल्लुक थोड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या समझते हैं कि इंसान के काम में, अमल में किस हद तक उसके आजकल तजाद है? अच्छे लोग हमने देखे, अच्छे हमने बुजुर्ग हस्तियां देखी कि वो उनके कौल व फेल में तजाद है। क्यों ऐसा आजकल हो रहा है? दरअसल मैं समझता हूँ कि इंसान को बिल्कुल जायज़ तरीके से अपने रोज़गार को लेकर चलना चाहिए और पॉजिटिवली। और क्योंकि हम लोग जो कमा रहे होते हैं वही अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिला रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें जो तालीमात मिली है रिज़्क़ हलाल खाने की मिली है, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे। मतलब हम अगर आज नेकी करेंगे वो नेकी हमारी औलाद में मुंतकिल होगी। हम अच्छा काम करेंगे, हमारी औलाद अच्छा काम करेगी। बिल्कुल। हम कारोबार अगर उनको सही अंदाज में सिखाएंगे, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, हम उनको अगर सही जाविये से चलाना, उसको रन करना हम खुद करेंगे तो वो हमें देख रहा है बिल्कुल कि मेरा बाप क्या काम कर बिल्कुल रहा है, मेरा भाई क्या काम कर रहा है, तरबियत दे रहे हैं ना। आज हम किसी का पैसा रख लेंगे अपनी जेब के अंदर, कोई हमारे पास आ गया, हमने उसको धुतकार के निकाल दिया, वही चीज जो है वो अडॉप्ट करेगा बिल्कुल। ठीक है, कल को वही उसके अंदर माशरे में उसी तरह से फिर वो, ठीक है ना। तो नाज़रीन कराम, कारोबार के मामलात हैं, इसमें बड़े एहतमाल की ज़रूरत है कि इसमें इंसान बड़े बुर्दबारी से और बड़ी सोच और समझ से अल्लाह के नबी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो असूल हैं उनको अपनी ज़िंदगी का बुनियादी असूल बनाए। कारोबार करना जायज़ है और सबसे अच्छा काम है। अल्लाह के नबी ने भी कारोबार किया, वो भी एक ताजिर थे, लेकिन जिस अंदाज में वो तिजारत किया करते थे शायद हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। वो बहुत ही कलील आमदनी, बहुत ही कलील प्रॉफिट के ऊपर अपना माल जो है वो सेल किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बरकत अता फरमाता था, इतनी बरकत अता फरमाता था कि कोई सोच नहीं सकता। आज हम कोशिश में होते हैं कि हम एक ही मरतबा कोई ऐसी चीज़ बेच दें कि एक बड़ा प्रॉफिट हमारे पास आ जाए, लेकिन हम ये काम कर तो लेते हैं, लेकिन ये सोचिए कि हम कितने लोगों की कितने, एक फैमिली में अगर 10 अफराद हैं, हम उन 10 अफराद की आह लेते हैं, हम उन 10 अफराद के दिलों के अंदर मौजूद जो है वो दुआ जो कि बद्दुआ में बदल जाती है वो हम लेते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि किसी की दुआ और बद्दुआ हमें किस वक्त कामयाबी और हमें नाकामी के रास्ते के ऊपर ला करके खड़ा कर देती है। इसलिए ये दुनियावी दौलत के पीछे ना भागे आदमी, इंसान अपने काम के पीछे भागे। दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
خود عطا فرما دے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں صادق شیخ صاحب، میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ صادق شیخ صاحب، آپ نے فرمایا کہ جی کاروبار کے ساتھ ہم اپنی نیت کو بھی اچھا رکھیں، ہم اپنے معاملات کو بھی اچھا رکھیں، ہم دین کو بھی اچھا رکھیں۔ تو ایک جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا کاروباری ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ روزہ رکھتا ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیوں لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں؟ یا مس گائیڈنس ہے یا واقعی میں صرف ہمارے ایک خیال ہے یہ؟ رب کی تقسیم سے کیسا اختلاف؟ اگر اللہ پاک نے کسی کو عطا کیا ہے تو کوئی خوبی ضرور ہوگی۔ بے شک، تو ہمیں دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی دنیا کی تیاری کریں، ویری گڈ، ویری اور گڈ، آخرت کے لیے جتنی تیاری، کیونکہ قبر میں ماربل تو کوئی نہ کوئی لگوائی دے گا، بالکل بالکل۔ لیکن اندر کی تیاری ہم نے لیکن اصل ہمیں ہمارا بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ انفرادی ہمارا طور پہ میں کام کہہ جو ہے، ہمارا کام اس میں ہمارے عمل کا عمل دخل ہے۔ انفرادی طور پہ کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میں سگنل توڑ رہا ہوں یا نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں یا نہیں۔ میں انفرادی سے جاؤں گا تو اجتماعی کی طرف جائیں گے، اور بہتر سے بہترین کی طرف تبھی جا سکتے ہیں میں جب اپنا آپ کچھ صحیح کر سکوں گا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو ایک شعر ہے، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایماں پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری سلطان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے کوئی عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ صادق شیخ صاحب موجود ہیں، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے مستقیم رکھیے، جڑے رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خیر مقدم۔ آج 27ویں شب ہم نے گزاری، 27ویں شب کے حوالے سے آج الحمدللہ 27واں روزہ ہم نے سحر کیا۔ اللہ رب العزت اس روزے کے حوالے سے جو رکھا ہے ہم نے، جو اجتہاد کی ہم نے آج قسم کھائی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آج پورے دن ہم پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائیں گے، اللہ رب العزت اس پرہیزگاری کو قبول و منظور فرمائے۔ جس انداز میں رمضان میں ہم نے روزے رکھ کے اللہ کے قریب آئے، اس رمضان کے روزوں نے ہمیں اللہ سے جوڑے رکھا۔ یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہم پر احسان کرنے والا ہے، یہ ہمارا وہ دوست ہے جو دنیا کا سب سے سچا دوست ہے۔ اس دوست کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اب یہ دوست ہم سے رخصت ہونے والا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری محبتوں کے ساتھ یہ دوست رخصت ہو، اور اللہ تعالیٰ اگلے سال کئی سال ہمیں پھر بہت سارے نہ جانے کتنے سال ہمیں اس دوست سے ملاتا رہے، کیونکہ یہی تو ہمارا اصل سچا دوست ہے، جو ہمیں اللہ سے بھی ملاتا ہے، جو ہمیں دین سے بھی ملاتا ہے، جو ہمیں دنیا کے معاملات بھی بتاتا ہے، جو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلزار میں بھی پہنچاتا ہے۔ ناظرین، باتیں چلتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب ملک صاحب، ادارہ برائے انسانی حقوق، جو حیدرآباد کی ایک تنظیم ہوا کرتی تھی لیکن اب پورے سندھ بھر میں کام کر رہی ہے، اور ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان میں سحر و افطار کے حوالے سے کیا خدمات انجام دی۔ جی الحمدللہ ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن نے یکم رمضان سے لے کے 13ویں رمضان تک سحری کا پروگرام کیا، جس میں مستحقین کو سحری کرانے کا ہم نے 400 سے 500 آدمیوں کے حوالے سے ہم نے ایک عزم کیا۔ اس میں ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنے جو موبائل نمبر سے وہ دیے گئے اپنے ٹیمز کے، اس میں لکھا گیا کہ کوئی دوست یا کوئی ایسی فیملی جس کو سحری کرنے میں تکلیف ہے، ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کرے، ٹھیک ہے، ہمارے والنٹیئر آپ کے دروازے تک خود پہنچائیں گے، آپ کو نہیں آنا پڑے گا۔ ویری گڈ۔ تو الحمدللہ 13ویں رمضان تک ہم نے وہ کرا۔ اس کے بعد ہم نے 15ویں رمضان سے راشن ڈرائیو کا کام کیا، جو کہ 22ویں رمضان تک ہم نے اس کو چلایا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے عید کے بعد بلڈ ڈونیشن کی طرف ہم لوگ ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن جائے گی، جو حیدرآباد پورے سندھ کے اندر تلسمہ کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کے لیے، اس کے لیے ہم اہتمام کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ایجوکیشنس کے بھی ہیں پروجیکٹس۔ تو فنڈز وغیرہ کہاں سے آپ لوگوں کو جنریٹ ہوتے ہیں؟ جی فنڈس وغیرہ کچھ نہیں، اپنی مدد آپ کے تھے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ کتنے افراد مشتمل ہے آپ کی یہ تنظیم جو ہے؟ جی پورے پاکستان کے اندر ہے، میں سندھ کا ہوں تو میرے پاس 22 ضلع ہیں، 22 ضلع میں ڈسٹرکٹ کے بعد نیچے ٹاؤنس ہیں، ڈویژن ہے، تو سارے الحمدللہ کاروباری حضرات ہیں ہمارے ساتھ۔ ابھی بھی ہم نے جو یہ سحری کا کام کیا تھا، حیدرآباد تاجر اتحاد نے ہمارے ساتھ سپورٹ کی تھی، ان کے تعاون سے ہم نے ساری چیزیں چلائی تھی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی اکرام صاحب، کاروبار تو کر رہے ہیں، رمضان میں کار خیر کے لیے کیا سلسلے کی ہے؟ راشن کا تھا جو گمنام خاموشی سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مطلب اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے؟ ڈسکلوز نہیں کرتے۔ تاجر سیاست میں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہمیں، لیکن یہ بلڈ ڈونیشن کا اور دوسری چیزوں کا ہم لوگ کیمپ وغیرہ بھی لگاتے رہتے ہیں۔ جو بھی موقع ملتا ہے، جو صاحب آتے ہیں، جو تعاون کرنا ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں اپنے طور پہ۔ تو تاجر اتحاد جو آپ کا جو سیاست اس سے آگے بھی نکلنے کا ارادہ ہے یا؟ نہیں، یہی ہے، وہ سیاست میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کنفرم ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جی زیادہ تر کاروباری حضرات سیاست میں آتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو نوازا ہوتا ہے۔ بہت موقع ملا اس میں۔ اچھا، تو MQM کے دور میں بھی جماعت علماء اسلام کی ہمارے پریزیڈنٹ سلیم حسین وورا، ان کو آفر ہوئی تھی، لیکن ہمارا
طے کیا ہوا ہم نے ایک منشور کے سیاست میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. بس آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں, گئے تو آزاد الیکشن لڑیں گے, آزاد الیکشن لڑیں گے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, کیونکہ ہمیں تو ضرورت ہے اچھے لیڈرز کی. جی جناب والا اشر حسین صاحب, سیاست میں جانے کا کوئی پروگرام ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بھائی کسی پارٹی نے کہا اشر صاحب اب آپ نے بہت کام کر لیا, اب سیاست میں آ جائیں؟ فی الحال تو ابھی کوئی ایسا موڈ نہیں ہے عمار بھائی. کبھی ملا موقع؟ کبھی موقع ملا تو پھر دیکھیں گے. کیا بنیں گے, ایم این اے بنیں گے, ایم پی اے بنیں گے, ڈائریکٹ کون سا آپ جمپ لگائیں گے؟ دیکھتے ہیں جو موقع, جس طرح کا موقع حالات کے ایک ذہن میں ہوتا ہے نا, ہے ہمارا ایم پی ایم این اے کی طرف. ایم پی اے ایم این اے کی طرف, ماشاءاللہ ہے. چلیں, تو اس کے لیے کوئی ورکنگ کی ہے کچھ؟ نہیں, میں نے بتایا نا, تو سیاست کی طرف ہمارا کوئی اس طرح کا خیال بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا سوشل نیٹ ورک کی طرف ہے. الحمدللہ سنسارا ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے ہیومن رائٹس کا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی سیاست ہے نا, اللہ کی یہ سب سے بڑی سیاست یہی ایم این اے شپ ہے جو لائف ٹائم ایم این اے شپ ملی ہوئی ہے. بالکل یہ ایسا ہی, کیا کہتے ہیں یہ ہمارا مقصد جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے دنیا میں بھیجنے کا. بھائی ایک ایم پی اے 2 سال 3 سال 5 سال, لیکن آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایم پی اے شپ دے دی, جو آپ کو سیاست کا جو قلمدان دے دیا, وہ تو لائف ٹائم ہے نا. آپ یہ سوچیے لائف ٹائم ہے وہ ہمارا, ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. تو ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں, یہ تو آپ کو ویسے بھی آپ عوام میں, لوگوں کے دلوں میں جو ہے اللہ کا بڑا کرم ہے, محبتیں ملتی ہیں, خلوص ملتا ہے. اور الحمدللہ میں سنسارا ویلفیئر کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں, اور یہ میرا اعزاز ہے کہ میں ہیومن رائٹس کے ساتھ ہوں, اور ہیومن رائٹس نے ہمارے کو سپورٹ کیا, اور اللہ نے چاہا تو آگے ہم لوگ اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے اندر. کیسے اپنے معاملات کو پورا کر رہے ہیں, فنڈز مل رہے ہیں یا کوئی اور؟ ہیومن رائٹس میں تو فنڈ کی کوئی نہیں, اپنی مدد آپ کے تحت ہوتا ہے. اور سنسارا اخراجات تو ہے نا, آپ نے کوئی وہاں پر آفس کے جو بیئررز ہیں ان کو رکھا ہوا ہوگا تنخواہ کے اوپر, ٹیلی فون کے اخراجات ہیں, جو جگہ لی ہوئی ہے اس کا رینٹ ہے, کیسے مینج کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے سنسارا ویلفیئر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے کو تھوڑے سے ڈونیشنز کریٹ ہوتی ہے پاکستانی سطح پر. جو مخیر حضرات ہیں, جو ہمارے دوست احباب, حلقہ احباب ہے, وہ ہمیں کس طریقے کی معاونت کر سکتے ہیں لوگوں کی, ذرا فرما دیجیے گا. میری لوگوں سے صرف جو بھی معاونت آپ کر سکتے ہیں وہ ان کو بتا دیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. دیکھیں بھائی, ہم لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے جہیز کا انتظام کرتے ہیں, ان کی شادی کے نکاح کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, حال کا انتظام کرتے ہیں, ان کے نئے پرانے کپڑوں کے لیے انتظام کرتے ہیں, عیدی دیتے ہیں, یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں. بلا تفریق, رنگ و نسل, ہم نہ کوئی سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی ہے, پہاچیر ہے, پٹھان, کوئی نہیں, بس انسان ہے, ہم اتنا جانتے ہیں. اور پاکستانی ہے, اور ہماری صرف یہ خدمات ہیں. آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے, انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ, اور ہر گھر تک جہاں پہ بھی کمی بیشی انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. جی صادق شیخ صاحب, کاروبار تو کیا بہت, اللہ کے لیے کیا کیا اس رمضان میں, یعنی کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کیا خدمات انجام دی؟ یہ کوئی مطلب, یہ تو اصل بات تو ہے کہ چھپا کے رکھی جائے, لیکن یہ ایک کسی کو رول ماڈل بنانے کے لیے, کسی کو اس کے کام کو اس انداز سے ڈیولپ کرنے کے لیے کہ بھئی لوگوں کو بھی انسپائریشن ملے, صرف اس حوالے سے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. میری کوشش پرسنلی ایک یہ ہوتی ہے کہ 10 کی جگہ صرف ایک بندے کو ایسا کر دو کہ آنے والے سال وہ خود جو ہے زکوٰۃ دینے کے قابل. کیا بات ہے, بہت خوب. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, چاہے وہ برادری لیول ہو, میرا سرکل ہو, صحیح ہے, تو دلوں کے حال تو اللہ پاک جانتا ہے. تو ہر سال کوشش یہی ہوتی ہے کوئی ایک بندہ ضرور کھڑا ہو جاتا ہے, الحمدللہ, اور یہ کوشش جاری ہو ساری. تو اس میں کوئی چھوٹا کاروبار کروا دیتے ہیں, اس کو پہلے سکھاتے بھی ہیں, ڈائریکٹ سٹارٹ کروا کے دے دیتے ہیں جس ایبلٹی میں وہ ہوتا ہے. اچھا, چاہے وہ رکشہ لینے کی پوزیشن ہو, چاہے وہ بائک لینے کی پوزیشن ہو, چاہے وہ چھوٹا موٹا کیبن کاروبار کی صورت میں ہو, لیکن وہ اپنا کاروبار شروع کر کے اپنا گھر چلا سکتا ہے. تو اب تک ایسا ہوا اور اس کا کیا رزلٹ آیا صاحب؟ الحمدللہ, ایسے تاکہ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بات پتہ چل جائے اور وہ بھی جو ہے اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. ایسے میرے سرکل میں کافی لوگ ہیں جو الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کوشش جاری ہے, بہتر سے بہترین کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی الحمدللہ کی طرف گامزن ہے. چلے, اچھا کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے, دکھ ہو جاتا ہے, کوئی ہاسپٹل کا اخراج, چھوٹے لوور طبقہ جو ہوتا ہے نا کم تنخواہ کے اوپر, تو ہمیں آپ مشورہ دیں جو کاروباری حضرات ہیں ان لوگوں کو بھی کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, پرسنلی بھی اور مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بھی. انفرادی طور پہ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور جہاں تک اجتماعی طور کی بات ہے یا گورنمنٹ لیول کی بات ہے, تو جو پاکستان کی سیاست میں نے دیکھا ہے جمہوریت بہترین انتظام ہے, مگر سیاستدانوں کا پاکستانی عوام سے. پاکستانی عوام بالکل ایسا ہی ہے. تو انفرادی طور پہ اگر ہم ایدی, سیلانی, جے ڈی سی اور دوسرے ہٹا دیتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ ہمارے جیسے یا آپ جیسے یہ تاجر حضرات, یہ مخیر حضرات ہیں جو یہ چلا رہے ہیں, نہیں تو پاکستان کا جو ہے اللہ حافظ. ٹیکس وغیرہ کتنا آپ لوگ دیتے ہیں؟ حیدرآباد کتنا ٹیکس دے رہا ہے اس وقت؟ ماشاءاللہ
हैदराबाद की 40 लाख से ज़्यादा आबादी है और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, मैं अंजुमन ताजरान हैदराबाद के प्लेटफॉर्म से दोबारा बोलता हूँ सही है। कि हमें FBR एक टारगेट दे दे, जितना वो टारगेट देगा हम उसे 10% बढ़ा के दोबारा अच्छा, देंगे। उससे 10% यानी लेकिन जो बीच के लोग हैं फिर वो हट जाएंगे उसमें। हाँ, जो भी टारगेट FBR का होगा हम ताजिर बिरादरी बिल्कुल देंगे, उससे 10% बढ़ा कर देंगे। करके देंगे। आप गवर्नमेंट का साथ देना चाहते हैं, प्रो गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट का फायदा होगा, जब भी तो मुल्क चलेंगे, वही तो शहर वरना चलेंगे, कैसे बिल्कुल चलेगा? ऐसे ही चलेंगे। रोड्स बनती हैं, रोड्स इस्तेमाल करते हैं हम। नाज़रीन, ये बात भी बहुत जरूरी है कि हम समझते हैं कि जी हमें हुकूमत क्या दे रही है। नाज़रीन, जरा एक नजर तो उठा के देखिए। मैं उस दिन कुछ दिनों पहले मैं बलोचिस्तान गया। बलोचिस्तान में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, एक तकलीफ से, दुख से, मैं देख करके हैरान रह गया कि ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना रहने के लिए जगह है, लेकिन उसके बावजूद लोग रह रहे हैं। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि हम जब रोड पर चलते हैं तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक सिस्टम है हमारे पास, सिग्नल्स हमारे पास मौजूद हैं, रोड्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास गर्द नहीं है, हमें जगह जगह पानी के मामलात मिलते हैं, हमारे लिए और दीगर जो है फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, एमिनिटीज़ बनाई हुई हैं, पार्क्स बनाए हुए हैं, खूबसूरत पार्क्स, मसाजिद बनी हुई हैं जहाँ पर जाके हम आराम से अपनी इबादत करते हैं, बेहतरीन मॉल्स बने हुए हैं। क्या हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कराची में नहीं दिया? क्या हम ये नहीं समझ सकते कि ये सब कुछ करने के लिए गवर्नमेंट को किस कदर अखराजात करने होंगे? एक रोड जब टूट जाती है तो कितनी मेहनत और मुशक्क़त और कितनी टीम वर्क उसके ऊपर, ये सब हमारे लिए किया जा रहा है। हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी सोसाइटी को कुछ पेश करें। कम से कम अगर हम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो हम अपनी सोसाइटी में मौजूद जो इमलाक है उसका ख्याल रख करके अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों आजकल हो रहा है कि लोग एक फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ? क्या करते हैं कि जी कोई पार्क में मौजूद ग्रिल्स लगी हुई हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं, उधर पौधे लगे हुए, उनको तोड़ते हैं जाके। क्यों ऐसा करते हैं? असल में हमारे यहाँ जो लोग कानून बनाते हैं उन पे वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता, और जिन्होंने अमल दरामद करा होता है उन पे तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता, और जिन पर लागू होता है हम आवाम, हमें उसका पता नहीं होता। तो बात जो है मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये शुरू होगा इनफरादी तौर पे ही कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं से शुरू होगा तो हम की तरफ जाएंगे, हम की तरफ जाएंगे। जी हाँ, तो कोशिश करते रहना चाहिए। काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो ये तरबियत हम अपने घर से शुरू करेंगे, अपने बच्चों से, अपने सर्कल से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी शुएब मलिक साहब, इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमें बहुत कुछ, हमारा मुल्क हमें बहुत कुछ दे रहा है। अगर हम एक नज़र उठा के, बिजली हमारे पास मौजूद है, गैस हमारे पास मौजूद है, और हकीकतन बिल हम देंगे तो हमें बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा रोड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पार्क्स में जा रहे हैं, हम दीगर फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, फैसिलिटेट हो रहे हैं। हमारा कितना फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने मुल्क को कुछ अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल की सूरत में हम पे करें? क्या हम पे कर सकते हैं? और क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने मुल्क को अपने घर के अमलाक समझ के उसकी हिफाजत करें? और आपकी तंजीम ने अब तक कुछ ऐसा कोई कदम उठाया है कि हम कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें लोगों की कि वो अपने इन हवाले से जो अपने आप को तब्दील करें और फ़ायदा दें अपने मुल्क को, ना कि नुकसान? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चंद हफ्ते पहले प्रोग्राम बनाया था जिसकी हमने मुख्तलिफ गाँव देहातों में जाके सेमिनार करेंगे एजुकेशन फॉर गर्ल्स के नाम से। ठीक है। जो गाँव देहातों में लड़कियाँ हमारी जो पढ़ी नहीं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको हम कोशिश करके तालीम की तरफ लेके आए। माशाल्लाह। उसमें हमने ये नहीं कहा था कि हम स्कूल बनाएंगे, हमने कहा था कि हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लासेस हम उनकी लेते हैं, 2 दिन 2 घंटे 3 घंटे आपके पास जो टाइम है वो आप हमें टाइम दें। हम हमारे टीचर्स वगैरह जो भी आके उसमें हमने हमारे एक रीजनल अम्बर्समैन है अब्दुल वहाब मेमन साहब, उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया था कि आप जो अंदरूनी सिंध में जाएँ। उसमें हमने बाकायदा ईद के बाद भी हम जो है अपना इसको काम को आगाज़ करेंगे, क्योंकि एजुकेशन जो है ना मैंने इसका फुकदान है। अंदरूनी सिंध में हम लोग यहाँ मुख्तलिफ अंदरूनी सिंध के विजिट करते रहते हैं, तो एजुकेशन का बड़ा मसला है। और जिस मुल्क के अंदर तालीम बेहतर होगी तो सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर की तरफ जाएंगी। उनको ये पता चलेगा यहाँ पर रूट्स बन गए, रूट्स अगर टूट गए हैं रोड्स वगैरह तो किस तरीके से तामीर किए जाएंगे, किसको कहा जाएगा, उनमें तो कुछ है ही नहीं। वो अंदरूनी सिंध में आपको पता पान की पी के थूकते हैं, शऊर पहले तो शऊर पैदा हो उसके अंदर। अब कराची में, हैदराबाद में तो समझ में आता है, लेकिन जब आप अंदरूनी सिंध जाएंगे वहाँ ये चीज़ें बड़ा फुकदान है। उन चीज़ें जो चीज़ टूटी हुई है वो टूटी हुई है, वो बनने के लिए बुरा हाल कर दिया है लोगों ने। जी जी, रोड तोड़ दी जाती है। भाई हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हमारे घर के आगे अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई हमारे घर के आगे मलबा पड़ा हुआ है या कोई और चीज हर्डल पड़ा हुआ है तो हम भी उसको थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं। हमारी गली में अगर कोई चीज टूटी हुई है तो क्या 2-4 लोग मिलकर के उसको बना नहीं सकते? नहीं, हम नहीं करते। सारी जिम्मेदारी, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की तो नहीं है, हमारी भी है, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो हम जब तक अपने अंदर ये जज्बा पैदा नहीं करेंगे कि हमने भी
حکومت کا, گورنمنٹ کا, اسٹیٹ کا ساتھ دینا ہے, اس وقت تک ہم بھی ایک کامیاب اور ایک اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکتے, ایک اچھے شہری بھی نہیں بن سکتے. تو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ آپ لوگوں نے آج ہمارے ساتھ یہاں پر وقت گزارا اور اس محفل کو خوبصورت بنایا. صادق شیخ صاحب, آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. ہمارے ماشاءاللہ اشر صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی اور لوگوں کو جو ہے وہ ہماری عوام کو آپ نے ایک اپارچونٹی بھی دی کہ بھائی اگر کوئی حوالے سے, کسی حوالے سے ان کو پریشانی ہے, شادی کے حوالے سے, جہیز کے حوالے سے یا دیگر, تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اکرام الدین صاحب, بہت اچھی گفتگو ہوئی, دین اور دنیا دونوں کا آپ نے ایک فارمولہ بتایا ہمیں لوگوں کو کہ کاروبار کریں لیکن ایمانداری سے کریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو, اللہ کا نبی بھی خوش ہو, اور اسی میں برکت بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اس کے علاوہ شعیب ملک صاحب, آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی, خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ادارہ برائے انسانی حقوق کے ذریعے آپ کے دین میں, مال میں, جان میں ترقی اور استقامت عطا فرمائے. ناظرین کرام, الغرض گفتگو بہت ہے, ہم سارا دن بھی بیٹھے رہیں تو سیر حاصل گفتگو نہ کر سکیں گے, لیکن اب موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو پریسائز کر لیں, ہم سمندر کو کوزے میں بند کر لیں, کیونکہ اب دور ایسا ہی ہو گیا کہ ہر چیز کمپریس ہو رہی ہے. بس میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دین کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی دعا ہر وقت کرتے رہیں کہ دین کے ساتھ جڑے رہیں, اپنی نمازوں, اپنے روزوں, اپنی برکات, اپنے صدقات کو جاری و ساری رکھیں. کوشش کریں کہ اگر ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو ہم اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ 27ویں شب کے صدقے میں بار الہ جو تکلیفیں, جو گناہ, جو غلطیاں ہم سے ان کو معاف فرما, جو تکلیفیں ہمارے جسموں میں موجود ہیں انہیں دور فرما کے پروردگار عالم ہمیں صحت عطا فرما. جو دنیا سے گزر گئے ان کی بخشش فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا پروردگار عالم, ہماری اولادوں کو نیک بنا, انہیں دین دنیا کی ترقی عطا فرما. پروردگار عالم اس پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھ. سلامت. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کل بیٹھیں گے اور ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے. اللہ حافظ. نذرانہ نعت پیش کریں گے اویس شبی. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے